سزاوار پارٹ 2۔ مجھے ابھی تک ان کے فیصلے سے متعلق کچھ علم نہیں، تاہم میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سزائے موت نہیں دیں گے۔ اب صرف حبس دوام کی بات ہے۔ حبس دوام یعنی سزائے عمر قید، پوری زندگی کی قید۔ آپ کا کیا مطلب جناب؟ میں تو موت کو ایسی ذلیل زندگی پر ترجیح دوں گا، میں نے اپنے وکیل سے طیش میں آ کر کہا۔ موت، ہاں موت، مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ سزائے موت تو آدھی رات کے وقت خوفناک حال جس میں گندی شمعیں جل رہی ہوں اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، ایسے ماحول میں سنائی جا سکتی ہے، مگر اس خوبصورت حال میں اگست کے پرکیف مہینے میں آج ایسے خوشگوار اور سہانے دن اور ایسی شریف جیوری کے ہوتے ہوئے کیا سزائے موت سنائی جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ خیال کرتے وقت میری آنکھیں سورج کی منور صورت دیکھنے کو ترس رہی تھیں۔ اتنے میں ریڈر نے کھڑے ہو کر میرا فیصلہ، جو جیوری نے میرے سوتے وقت مرتب کیا تھا، سنانا شروع کیا۔ میرے جسم میں خوف و ہراس کی سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے دیوار کا سہارا لے لیا تاکہ زمین پر نہ گر پڑوں، کیونکہ اب میری طاقت جواب دے چکی تھی۔ کیا آپ کو اس بارے میں کچھ کہنا ہے؟ کیوں نہ یہ سزا ملزم کو دی جائے؟ صاحب صدر نے میرے وکیل سے دریافت کیا۔ مجھے بہت کچھ کہنا تھا مگر میری زبان تالو سے چمٹ گئی تھی۔ میں ایک حرف بھی زبان سے نہ نکال سکا۔ میرا وکیل کچھ کہنے کے لیے اٹھا۔ غالباً وہ میری سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرانے کی ناکام سعی کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا اس کو روک دوں اور بھری عدالت میں پکار کر کہہ دوں، مجھے 1000 بار موت پسند ہے۔ مجھے عمر قید کے لیے جبہ سائی نہیں کرنی۔ میں نہیں چاہتا کہ سزائے موت کے بجائے مجھے عمر قید کی سزا، ایک عذاب ہمیشہ کے لیے، یہ دے دیا جائے۔ مگر یہ الفاظ میری زبان پر آ کر رہ گئے۔ میں اپنے وکیل کا بازو پکڑ کر نحیف آواز میں صرف اتنا کہہ سکا، جانے دیجیے، جانے دیجیے، رہنے دیجیے۔ جیوری نے میرے وکیل کی سفارش پر کوئی کان نہ دھرا، بلکہ دوسرے کمرے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر واپس آئے اور میری موت کا فتویٰ سنا دیا۔ سزائے موت، ہجوم نے چلا کر کہا۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں ہجوم سے نکل کر باہر آیا۔ میرے اندر ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ سزائے موت کا حکم سنائے جانے سے پیشتر میں اوروں کی طرح ہوش و حواس میں تھا، مگر مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجھ میں اور دنیا میں اب ایک وسیع خلیج حائل ہو چکی ہے۔ وہی دھلا ہوا آسمان، وہی اونچے اونچے دوکش، وہی خوبصورت روشنی جو اس سے چند ساتھ پیشتر میرے لیے موجب فرحت تھی، اب باعث اذیت ہے۔ وہی دل خوش کن سما، بھیانک، زرد اور خوفناک۔ جو آدمی میرے پاس سے گزر رہے تھے غول بیاباں معلوم ہوتے تھے۔ سیڑھیوں کے نیچے قید خانہ کے محیب اور ڈراؤنی گاڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ 2 نوعمر لڑکیاں میری طرف غور سے دیکھ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے خوشی سے تالی بجاتے ہوئے کہا، باجی، اس آدمی کو 6 ہفتے بعد پھانسی دے دی جائے گی، ہم بھی دیکھیں گے خوب تماشا۔ سزائے موت سزائے موت کیا ہوا؟ کیا دنیا فانی نہیں؟ کیا ہر شخص کے لیے موت یقینی امر نہیں؟ تو پھر خوف زدہ ہونا کیا معنی؟ میری موت کا حکم سنانے سے اب تک کیا ان اشخاص کی موت نہیں ہو چکی؟ ان اشخاص کی اموات نہیں ہو چکی جو زندگی کو عزیز جانتے تھے؟ کیا نوجوان تندرست اور آزاد انسان نہیں مر چکے جو میرا سر قلم ہوتے دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا اور شخص موت کے شکار نہ ہوں گے؟
جو اب تازہ ہوا میں آزاد چلتے پھرتے ہیں، آزادانہ سانس لے رہے ہیں، خود گپیاں کر رہے ہیں، تو پھر زندہ رہنے سے مجھے کیا مل جائے گا جو میں نے اپنی موت پر اظہار افسوس کروں؟ اگر زندہ ہوں تو سوائے اس کے کہ محافظ ہر روز منحوس چہرہ دیکھوں ریت ملی ہوئی روٹی کو پانی ایسے شوربے سے زہر مار کروں، جیل کے افسروں سے دھتکارا جاؤں، کسی ایسے شخص سے نہ مل سکوں جس کے دل میں مجھ بدبخت کا تھوڑا سا درد بھی ہو، تاکہ کہیں اس سے میں اپنا دکھ نہ بٹا لوں۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسی زندگی سے، ذلیل اور ناپاک زندگی سے موت 1000 درجہ بہتر ہے۔ یہ زندگی ناقابل برداشت اور ہولناک ہے۔ قید خانے کی سیاہ ماتمی اور منحوس گاڑی مجھے اس زندان میں لے آئی جس میں اب اپنی زندگی کے قلیل ایام بسر کر رہا ہوں۔ دور سے اگر دیکھو تو یہ ایک عالی شان اور شاہی عمارت معلوم ہوتی ہے، لیکن جوں آپ نزدیک آتے جائیں گے آپ کو افسوسناک حقیقت معلوم ہوتی جائے گی، اور شاہی عمارت ایک بدنما کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی جس میں کھڑکیوں میں شیشے کے بجائے آپ کو لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں جڑی ہوئی نظر آئیں گی، جن کے پیچھے آپ کو مجرموں کے بھیانک اور مردار چہرے دکھائی دیں گے۔ یہ زندگی ہے، زندگی جو موت کا بھیس بدل کر پھر رہی ہے۔ اس جیل میں منتقل ہوتے ہی مجھ پر بہت سی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ کھانے کے ساتھ چھری اور کانٹے آنے بند ہو گئے۔ پہلا لباس اتروا کر چھوٹی قمیض پہننے کو دی گئی، صرف اسی خیال سے کہ میں خودکشی نہ کر لوں۔ جیل کے محافظ اب مجھے میری زندگی کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ میرا سر قلم کرنے کے لیے میری صحت اور زندگی لازمی ہے۔ پہلے 2-3 دنوں میں انہوں نے ہر طرح میرے آرام و آسائش کا خیال کیا۔ میرے ساتھ تہذیب یافتہ شخص ایسا سلوک کرتے، مگر مجھے یہ ظاہرداریاں بہت ہی بری معلوم ہو رہی تھیں۔ میں خوب جانتا تھا یہ سب کچھ میرے سر کو کٹتے وقت تک محفوظ رکھنے کی خاطر کیا جا رہا ہے، ورنہ پھانسی کی کوٹڑی کا محافظ دوسرے مہینے میں جلاد اور ایسی نرمیاں۔ خوش قسمتی سے ان دنوں میں ایسی چاپلوسی سے مانوس ہو گیا ہوں، اور جیل کے پادری نے مجھے ہفتہ میں ایک بار دوسرے قیدیوں کی معیت میں باہر جانے کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ لکھنے کا متعلقہ سامان بھی بڑی سوچ بچار کے بعد اب مہیا کر دیا گیا ہے۔ ہر اتوار کو میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ جیل کے صحن میں ٹہلتا ہوں۔ وہ بدبخت بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے اپنی کہانیاں سناتے ہیں، مگر ان کی سرگزشت میرے لیے بھلا کیا دلچسپی رکھ سکتی ہے؟ میرے لیے جس کی موت تھوڑے عرصہ بعد واقع ہونی ہے، میرے لیے جس کے سر کو تھوڑے دنوں بعد دوسروں کو کھلونا بننا ہو، وہ گاتے ہیں، راگ الاپتے ہیں، غلیظ راگ، جس کو سن کر میری ایسی حالت ہوتی ہے جیسے کوئی گرد و غبار سے اٹا قالین میری ناک کے قریب جھاڑ رہا ہو، لیکن بائی ہمہ وہ مجھے رحم کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مجھے محافظ اور وارڈن سے بغض اور عناد نہیں، لیکن پھر بھی وہ میری طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، گویا میں ان کے لیے نئی چیز ہوں، چڑیا گھر کا عجیب و غریب جانور ہوں۔ جب تحریر کے تمام ذرائع مجھے میسر ہیں تو کیا وجہ ہے کہ میں اپنے افکار و حوادث کو صفحہ کرتاس پر نہ لاؤں؟ لیکن مجھے کس موضوع پر قلم اٹھانا چاہیے، جبکہ جیل کی 4 دیواری کے اندر مقید میری حد نظر دیوار سے اس پار نہیں جا سکتی، میری نگاہیں نیلگوں آسمان کا تماشا نہیں کر سکتی۔ میرے ذہن میں ہمیشہ ہر وقت ایک ہی خیال موجزن ہے،
موت کا خیال۔ جب صورتحال یہ ہے کہ مجھے کیا لکھنا چاہیے، مجھے اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں، میں اذیت رساں ذہن اور احساسات کو صفحہ کرتاس پر کیوں کر لا سکوں گا؟ کیوں نہیں؟ اگر میرا ماحول پرسکون اور خاموش ہے تو کیا؟ میرے دل میں درد ہے، میرے ذہن میں ہیجان ہے، میری روح بےتاب ہے، میں جیتی جاگتی المناک داستان ہوں۔ کیا یہی ایک خیال مجھے میرے داستان حیات بیان کرنے میں محرک نہیں ہو سکتا؟ یہ خیال تو مقررہ وقت کو قریب سے قریب تر آتے دیکھ کر مزید تقویت پکڑتا ہے۔ یقیناً تمام سامان مہیا ہے، میری زندگی مختصر سی صحیح، تاہم وہ ایک انسان کی پر از حسرت داستان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ناکافی نہیں۔ مصائب و نوائب میں صرف اسی صورت میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے زخم پنہاں کو ہویدا کروں، میں اپنی ذہنی ہیجان کو تصویر کو انسانیت کے سامنے پیش کروں۔ شاید ایسا کرنے سے میرے تکالیف کی رفتار سست ہو جائے۔ مجھے یقین ہے میں جو لکھوں گا وہ بے سود نہ ہوگا۔ میں اپنی مشکلات کی تکلیف دہ داستان اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، اگرچہ غیر مکمل بھی رہ گئی تو کیا خونی حقائق سبق آموز ثابت نہ ہوگی؟ اس شخص کی ذہنی کیفیت روحانی اذیت جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا ہو، ان افراد کے لیے بھی جنہوں نے سزائے موت کا فتویٰ صادر کیا سبق نہ ہوگا۔ شاید اس حقائق کے تاثرات سے وہ مجرموں کو جانچ پڑتال نام نہاد ترازوئے دل عدل میں صحیح طور پر کر سکیں۔ شاید وہ بتدریج ارتقائے مصائب کا بغور مطالعہ نہیں کرتے۔ جب وہ اپنی عدالت سے کسی مجرم کے خلاف موت کا حکم نافذ کرتے ہیں، جب وہ کسی مجرم کو سزا دیتے ہیں، تو اس وقت وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ وہ جس شخص کی زندگی کا خاتمہ کرنے والے ہیں، اس کے اندر غیر فانی روح موجود ہے جو موت کی دسترس سے بالاتر ہے۔ اس کے پیش نظر سوائے عدل و انصاف کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ مجرم کوئی اندرونی و بیرونی کیفیت سے بے پرواہ ہوتے ہیں، بے نیاز ہوتے ہیں۔ یہ کاغذات انہیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیں گے۔ شائع ہونے کے بعد میرے خیالات ان کے دماغوں کی عنان توجہ اپنی طرف منعطف کرائیں گے۔ وہ انسانی جسم کو خاک میں ملا کر اپنی کامرانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ذہنی پستی کی ایام سال، جسمانی اذیت ذہنی تکلیف کے مقابلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ دن آنے والا ہے جب میرے سوانح حیات لوگوں کو، اگر میری زندگی کے بعد تیز ہوا ان کاغذات کو عدالت میں نہ لے اڑی، یا یہ کاغذات محافظ جیل کے کمرہ کی بدنما کھڑکیوں پر چسپاں ہو کر ابرو باراں سے ضائع نہ ہو گئے۔ فرض کر لیا جائے میری داستان زندہ ایک روز دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو۔ ججوں کو سزائے موت کا فتویٰ دیتے وقت کپ کپی پیدا کر دے۔ مجرموں اور بے گناہوں دونوں کو اس مصیبت سے جس میں کہ میں ان دنوں گرفتار ہوں بچا لے، تو مجھے اس سے کیا فائدہ؟ جبکہ میرا عصر تیز دھار چھرے سے کاٹا جا رہا ہو، جبکہ میرا جسم تیز دھار چھرے سے کاٹا جا چکا ہوگا، میں کسی خاموش قبرستان میں منو مٹی تلے سو رہا ہوں گا، تو مجھے کیا؟ میری طرف سے وہ ہزاروں کی جان لے، لاکھوں کے سر قلم کر دیں، میں تو اس وقت اپنی زندگی کے دن پورے کر چکا ہوں گا۔ کیا میں نے مقتل کی اس جگہ کو، جس جگہ کہ میرے جسم کا خون بہے گا، الٹنے کی ناکام سعی کا خیال کیا ہے؟ جبکہ سورج کی زندگی بخش روشنی، بہار کا سہانا موسم، ہرے بھرے کھیت، پرندوں کا چہچہانا،
نیل گوں آسمان پر لامبے لامبے درخت، برسات کی کالی کالی گھٹائیں، قدرت کی نیرنگیاں، زندگی اور موت میرے لیے نہ ہوگی۔ نہیں، انہیں سب کچھ میرے لیے ہے۔ نہیں، یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ میں زندہ رہوں گا، زندہ رہنے کی کوشش کروں گا۔ کیا یہ سچ ہے کہ میں ضرور موت کے گھاٹ اتارا جاؤں گا؟ آہ میرے پروردگار، اس خیال کے آتے ہی دیوار سے سر پھوڑنے کو جی چاہتا ہے۔ اب مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی اور موت کے درمیان کے روز باقی ہیں۔ 3 دن سزائے موت کے حکم کے بعد ملزم کو رحم کی درخواست کے لیے ملتے ہیں۔ اب مجھے سوچنا چاہیے میری زندگی اور موت کے درمیان کئے روز باقی ہیں۔ 3 دن سزائے موت کے حکم کے بعد ملزم کو رحم کی درخواست کے لیے ملتے ہیں۔ 1 ہفتہ کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے، 2 ہفتہ وہ کاغذات وزیر کی میز پر فضول پڑے رہتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کاغذ ہیں کس بارے میں۔ حالانکہ مقدمہ کی تمام کارروائی اس کے پاس اس لیے بھیجی جاتی ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کر کے ان پر اپنی طرف سے رائے لکھ کر بادشاہ کے پاس بھیج دے۔ 2 ہفتہ اس حکم کی نظر ثانی کرنے میں صرف ہوتے ہیں تاکہ کہیں کسی سے بے انصافی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد شاہی عدالت کا اجلاس منعقد ہوتا ہے، جس میں وہ عموماً ان تمام درخواستوں کو رد کر دیتے ہیں جو ان کی خدمت میں رحم کے لیے گزاری گئی ہوتی ہیں۔ وہ ان ردی کاغذات کو وزیر کے پاس بھیج دیتے ہیں، جو فوری عمل درآمد کے لیے انہیں جلاد کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب صرف 3 روز باقی رہ گئے۔ 4تھے دن سرکاری وکیل اپنے دل میں کہتا ہے، اس معاملہ کا جلد خاتمہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کے حکم سے اسی صبح بازار کے چوک میں پھانسی دینے کا چبوترا تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ راہ گزاروں کے لیے خونی چبوترا بہت دلچسپی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بنتے وقت بہت سے تماشائی اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ کل 6 ہفتے ہوئے، زندگی اور موت کے درمیان صرف 6 ہفتہ۔ اس بھولی لڑکی کا اندازہ بالکل درست تھا۔ اس بھولی لڑکی کا اندازہ بالکل درست تھا۔ میں نے آج اپنی وصیت مرتب کر لی ہے۔ فضول ہے، میری تمام جائیداد وکیل کے اخراجات بھی پورے نہ کر سکے گی۔ پھانسی بھی کتنی گراں ہے۔ میرے پسماندگان صرف ماں، بیوی اور بچہ ہوگا۔ ایک ننھی سی لڑکی، 3 سال کی معصوم بچی۔ جب میں نے اسے چھوڑا تھا تو وہ ابھی 2 سال اور 1 ماہ کی تھی۔ چنانچہ میری موت کے بعد والدہ اپنا لڑکا، بیوی اپنا خامند اور لڑکی اپنا باپ کھو بیٹھے گی۔ 3 عورتیں مختلف شکلوں میں بے سہارا ہو جائیں گی، بے آسرا ہو جائیں گی۔ مجھے اپنی والدہ کا اتنا غم نہیں، وہ بیچاری عمر رسیدہ ہے، اس دردناک واقعہ کی تاب نہ لا سکے گی، مر جائے گی۔ غم اندوہ کی پردرد تکلیف سے نجات پالے گی۔ نہ مجھے اپنی بیوی کا فکر ہے، وہ پہلے ہی صاحب فراش ہے۔ یہ واقعہ اس کے عقل و ہوش کو چھین لے گا، میری یاد پھر اسے نہ ستا سکے گی۔ اگر فکر ہے تو مجھے ننھی معصوم بچی کا، اس کی بھولی بھالی میری کا، جو اس وقت بھی ہونے والے حادثہ جاں نکاح سے بے خبر گھر میں کھیل رہی ہوگی، جس کے کان برائی کے لفظوں سے نا آشنا ہیں۔ آہ، اسی کی یاد مجھے بزدل بنائے دیتی ہے۔ آہ، صرف اسی کی یاد مجھے بزدل بنائے دیتی ہے۔ میری تنگ و تاریک کوٹھڑی کا نقشہ بھی لگے ہاتھوں ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ جگہ 8 فٹ ہے۔ اس کی دیواریں سیمنٹ اور بجری سے کوٹی ہوئی ہیں۔ ایک کونے میں تھوڑا سا گھاس پڑا ہوا ہے۔ یہ بد نصیب قیدی کے سونے کی جگہ ہے۔
خواہ کڑاکے کی سردی ہو یا جنوں انگیز گرمی، قیدی کو اسی جگہ بغیر کسی اوڑھنی کے سونا پڑتا ہے۔ میرے سر کے اوپر پتھر کی بنی ہوئی چھت ہے اور بجائے پردوں کے اس میں مکڑیوں کے جالے لٹک رہے ہیں۔ کھڑکیوں اور روشن دانوں سے یہ کمرہ محروم ہے۔ سامنے بڑا سا آہنی دروازہ ہے جس کی شکل دیکھتے ہی بدن پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں غلطی پر ہوں۔ دروازے کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے۔ رات کے وقت یہ بھی احتیاطاً بند کر لیا جاتا ہے۔ یہ ان غاروں یعنی گھروں کی تفصیل ہے جن میں میرے ایسے بد نصیب جنہیں سزائے موت کا حکم مل چکا ہو مقید ہیں۔ دن ہو یا رات میرے کمرے کے باہر ہر وقت سنتری پہرا دیتا ہے۔ جب کبھی اس کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں اسی سنتری کا منحوس چہرہ نظر آتا ہے۔ جب دیکھو مجھے بڑی بڑی آنکھیں نکالے گھور رہا ہوتا ہے۔ رات کی سیاہی میری کوٹھڑی اور اندھیرا کر دیا تھا۔ رات کی سیاہی نے میری کوٹھڑی میں مزید اندھیرا کر دیا تھا۔ آہ، مجھے دن کی روشنی کتنی پسند ہے۔ بیٹھے بیٹھے یہی خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی کوٹھڑی کی دیواروں کا جائزہ لوں۔ اب وہی منحوس محافظ مجھے اندھی سی لالٹین دے گیا۔ لالٹین لے کر اٹھا تو دور ہی سے دیواروں پر بہت سی عبارتیں لکھی ہوئی معلوم ہوئیں۔ ان کے لکھنے میں کوئلہ، پینسل اور کھریا مٹی استعمال کی گئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا ہر اس بد نصیب شخص نے جو اس کوٹھڑی میں چند دن رہ کر گیا اپنی یادگار ان لفظوں میں چھوڑنی چاہیے تھی۔ میرے بستر کے اوپر 2 آتشین دل بنے ہوئے ہیں جن میں ایک تیر پیوست ہے۔ ان کے نیچے او بد نصیب تیری زندگی کے دن بہت تھوڑے ہیں لکھا ہوا ہے، اور بہت سے دہکتے ہوئے دل، بہت سی غمناک اور دردناک عبارتیں۔ سامنے دیوار پر ایک آزادی کا جھنڈا بنا ہوا ہے جس کے نیچے ملک کے ایک جانسار کا نام کھدا ہوا ہے۔ آہ میرے اللہ، میں نے تو سچ مچ خون بہایا تھا، قتل کیا تھا، مگر اس شخص کو جس نے قوم اور وطن کی فلاح کے لیے قدم اٹھایا پھانسی دے دی گئی۔ اس کے لیے بھی وہی خوفناک سزا تجویز کی گئی۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ مجھ سے اب کچھ نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ میں نے ابھی اسی دیوار پر پھانسی کے چبوترے کی شکل بنی ہوئی دیکھی ہے۔ کیسی ہیبتناک، ڈراؤنی اور مہیب شکل ہے اسی چبوترے کی شکل جو میرے لیے بھی اس وقت تیار ہو رہا ہوگا۔ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، طاقت جواب دے چکی ہے۔ آہ آہ، لالٹین میرے ہاتھ سے گر رہی ہے۔ تھامنا، خدا کے لیے ذرا مجھے تھامنا۔ اس کے بعد ہم پیش کریں گے سزاوار اس ناول کا تیسرا حصہ۔